چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف. اور میرا سوال علامہ صاحب یہ ہے کہ انسان جو عبادات کرتا ہے، ظاہری بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جو اپنی آہ و بقا بھیجتا ہے، یا جتنی عبادات اسپیشلی ہم رمضان میں تراویح، روزے اور نیک اعمال، زکوٰۃ، خیرات، عطیات یہ بہت کرتے ہیں، تو کیا کوئی ایسا کلیہ ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ جی ہماری یہ عبادات جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ عبادات قبول ہوئی ہیں یا نہیں؟ تو اس حوالے سے تھوڑا سا رہنمائی فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ کہ آج آپ کے پروگرام میں ماشاءاللہ شمولیت اختیار کر کے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ. محترم سجاد حیدر نقشبندی صاحب جی، ان کی محبت ہے کہ وہ پروگرام میں لے کے آئے. جی تو اعمال کی قبولیت کا ویسے تو یوں کہہ لیجئے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ عمل قبول ہوا یا نہیں. بالکل صحیح. لیکن کچھ اشارے ہم ان سے جی جس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. صحیح. جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نماز کے حوالہ سے آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کس طرح پتہ چلے کہ میری فجر کی نماز قبول ہو گئی ہے کہ نہیں. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے ظہر کی توفیق عطا کر دی ہے تو پھر سمجھ لے فجر کی قبول ہو گئی. کیا بات ہے، کیا کلیہ ہے، کیا بات. تو یہی ہم اصول رمضان المبارک پہ ہم دیکھیں گے اس کو لاگو کر کے کہ اگر اسی اصول سے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی عمل کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا، اجر ملے گا، حتیٰ کہ کافر کو بھی ملتا ہے. کافر کو ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کا اور تیرا فرق، مسلمان کا فرق یہ ہے کہ کافر کو اسی دنیا میں مل جاتا ہے، تجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی صلہ عطا کرتا ہے، آخرت کے لیے بھی جمع کرتا ہے. سبحان اللہ. تو اگر جس کی رمضان المبارک میں پانچ نمازیں تھیں، تو اگر رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ اس کو 5 نمازوں کی توفیق عطا کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھے اللہ نے میرے رمضان کی عبادات کو قبول کر لیا. اس نے رمضان المبارک آیا تو صدقہ و خیرات کا جذبہ اس کے اندر جاگا. تو اگر اس جذبے کی کچھ تڑپ باقی ہے رمضان المبارک کے بعد تو سمجھے کہ اللہ نے رمضان میں میرا دیا ہوا صدقہ قبول کر لیا. کیا بات. اسی طرح سے جس طرح ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ راشن کی تقسیم کی، کوئی اور معاملات کو اختیار کیا، جتنی بھی قرآن کریم کی تلاوت کو اختیار کیا، اگر اس کا کچھ حصہ رمضان کے بعد بھی کنٹینیو ہے، جاری و ساری ہے، تو پھر یہ سمجھے کہ اللہ نے میری عبادات کو قبول کر لیا. کیا بات، کیا بات. کیونکہ امام غزالی نے ہی احیاء العلوم میں یہ لکھا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کس طرح پتہ چلے کہ توبہ قبول ہو گئی یا کہ نہیں. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تب پتہ چلے گا کہ جس گناہ سے توبہ کی ہے اگر اس کو چھوڑ دیا تو توبہ قبول ہو گئی. سبحان اللہ. توبہ کی قبولیت کا ایک معیار ہے. نماز کا کس طرح پتہ چلے گا کہ اگر اگلی نماز کی توفیق مل گئی تو پہلی قبول ہو گئی. تو توبہ کا کس طرح پتہ چلے گا اگر میں نے جس گناہ سے توبہ کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو درجنوں بار ہم علماء سے سنتے ہی ہیں نا کہ ان کی مجلس میں جب بارش کے لیے دعا کر رہے تھے تو ایک گناہ گار موجود تھا، اس نے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا تو بارش برسا دی. وہ سارا ہم نے سنا ہے. تو توبہ کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ اس گناہ سے روک دے، روکنے کا سبب پیدا کر دے. تو جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس کی زندگی میں کچھ تبدیلیاں آ گئی ہیں، اچھائی کی طرف اس کا رجحان پیدا ہو گیا ہے، تو اس کی توبہ بھی قبول ہے، اس کا عمل بھی قبول ہے. بالکل صحیح. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک جملہ صرف میں عرض کرتا ہوں پھر آپ کے اگلے سوال کو لے لیتا ہوں. رمضان المبارک کی عبادات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح پینٹ بندہ کرتا ہے نا، یعنی اپنے گھر کو کچھ سالوں بعد کلر کرتا ہے، پینٹ کرتا ہے، نئے سرے سے اس کی مرمت کرتا ہے. تو رمضان المبارک مکان بنانے کا مہینہ نہیں، اس کو مرمت کرنے کا مہینہ ہے. جو روح ہے نا، روح
انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح کا. جو روحانی قوتیں ہیں، روحانیت کا ایک وجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. کیا بات. تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار میں تھوڑا سا کمزور ہوں، جی تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر بنایا ہے، اس گھر کو صاف رکھا کر. تو رمضان المبارک اس گھر کی صفائی کا مہینہ ہے، صحیح. گھر بنانے کا مہینہ نہیں. ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اسی مہینے میں گھر بنانا ہے، اسی میں اس کی صفائی کرنی ہے، اس کے بعد پورا سال اس کو چھوڑ دینا ہے. کیا بات. پورا سال چھوڑ نہیں دینا، بلکہ اس مہینے میں اس کی صفائی کرنی ہے، تو پھر اس صفائی کو سارا سال برقرار رکھنا ہے. کیا بات. کیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا علامہ صاحب، آخر پہ سوال ہے کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے. جی جی گناہ گار تو ہر ایک انسان ہے، جی کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ نہیں کرتا. نہیں کرتا. تو کوئی ایسی نیکی بھی ہے جو جس سے جو ہے وہ گناہ مٹ جاتے ہیں، یا اس کی مطلب گناہوں کی طرف بندہ راغب نہیں ہوتا؟ جی اس جی. حوالے سے. دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ضابطہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری ہر نیکی تیرے کسی گناہ کو مٹا رہی ہوتی ہے. کیا بات. سبحان اللہ. تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا کر رہا ہے تو بندہ یہ سمجھے کہ اس کے گناہ مٹ معاف رہے ہو ہیں، رہے ہیں. کیا بات. گناہ اس کے مٹ رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلہ میں تو بہت کلام کیا، آپ نے بہت پیاری مفید گفتگو پڑھنے کو ملتی ہے. احیاء العلوم کو پڑھیں، کیمیاء سعادت کو پڑھیں، تو آپ نے اس سلسلہ میں بڑی رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک ایسا شخص گزرا ہے کہ جس نے گناہ در گناہ بہت زیادہ کثرت سے گناہ کر بیٹھا تھا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا کر دی. سبحان اللہ. توبہ کی توفیق عطا کی، نیک اعمال کرنا شروع ہو گیا. جیسے ہی نیک اعمال شروع کرنا ہوا تو ایک رات وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جتنے بھی گناہ تھے نا ان کو نیکیوں سے بدل دیا ہے. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تو جب گناہ مٹ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جگہ پہ نیکیوں کو شامل فرما دیتا ہے. کیا بات. سبحان اللہ. بلکہ قرآن کریم کا ہی ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری بہت سی باتیں وہ ہیں کہ جو فرشتے بھی نہیں جانتے اللہ جانتا ہے. ان میں سے ایک بندے کی وہ توبہ ہے، اخلاص شدہ توبہ، کہ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو فرشتے اپنا حساب و کتاب لیے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت جو ہے وہ گناہوں کو مٹا چکی ہوتی ہے. کیا بات. تو اس لیے یعنی نیکی کریں تو گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، لیکن درمیانہ رویہ جو ہے وہ سب سے بہترین عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 اشخاص آ کے آپ کی مجلس میں بیٹھے، تو جب تعلیمات سنی تو یقینی بات ہے جس طرح ہم کسی نیکی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو جذبات بڑے ہائی ہو جاتے ہیں، بندہ توبہ بھی کر لیتا ہے، بہت سے ارادے کر لیتا ہے، قرآن پڑھنے کا ارادہ کر لیتا ہے، نیکی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے. انہوں نے بھی بیٹھے بیٹھے اپنے ارادے کا اظہار کیا. 3 لوگوں نے. صحیح. ایک شخص کہنے لگا جو ان میں کمزوری تھی انہوں نے اس کمزوری کو دور کرنے کا ارادہ کیا. ایک کہنے لگا آج کے بعد میں ساری رات نوافل پڑھوں گا. دوسرا کہنے لگا آج کے بعد میں عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا. تیسرا شخص کہنے لگا آج کے بعد میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، استقامت اس کا نام نہیں، یہ استقامت نہیں ہے. استقامت یہ ہے کہ فرمایا کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور ترک بھی کرتا ہوں. جس طرح ہم سے پہلے کسی سیگمنٹ میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے تھے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے. ہاں بالکل. 3 روزے رکھا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے، لیکن باقی 27 دن آپ روزہ نہیں رکھتے، لیکن ہر مہینے میں 3 ضرور رکھتے. یہ استقامت ہے. یہ استقامت ہے. سبحان اللہ. کہ ہر مہینے میں یہ نہیں کہ ایک بار شوق سے ساری رات عبادت کر لی تو اگلے دن سارا بھول گئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑتا بھی ہوں، میں اپنی ازواج کے پاس جاتا بھی ہوں اور رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میں نوافل پڑھتا بھی ہوں اور ترک نوافل بھی کرتا ہوں۔ اگر ترک نوافل نہ کیا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے وہ سنت واجبہ کے طور پر، سنت موقدہ کے طور پر آج ہم پر لازم ہو چکا ہوتا۔ اس لیے یعنی استقامت کا ہم ساری گفتگو کا اگر خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کریں تو خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑے عمل کو جاری و ساری رکھنا یہ استقامت ہے، اور گناہ ہو جائے تو نیکی کرتے رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ مٹانے کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آزاد بھائی میں ایک دفعہ پھر یہاں پہ علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ جن ویورز نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کے لیے ذرا دوبارہ استقامت کے جو لفظی معنی وہ ریپیٹ کریں۔ جی بالکل، ہم نے شروع میں ایک بار اس کو بیان کیا کہ استقامت کا لفظی معنی ہے دراصل کسی چیز پر ڈٹ جانا۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم ہو گئے۔ واہ واہ واہ، جس طرح ہم اس میں ایک بات اور شامل کر لوں، جی بسم اللہ۔ قرآن کریم میں ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اچھا، علماء نے، مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی، فرمایا کہ تو نماز میں کھڑا ہے، اب تجھے کس رستے کی ضرورت ہے؟ واہ واہ، حالانکہ تو نماز میں کھڑا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تو نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو اب عمل کر رہا ہے، تو اب تو کیوں کہہ رہا ہے کہ صراط الذین، رستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں دراصل بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں جیسی مجھے استقامت عطا فرما دے۔ نماز میں تو میں کھڑا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں اگلی نماز میں کھڑا ہو پاؤں گا یا نہیں ہو پاؤں گا، اس لیے اگلی نماز میں کھڑا ہونے کے لیے مجھے جس استقامت کی ڈٹ جانے کی ضرورت ہے وہ اللہ کریم مجھے عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو کسی عمل پر قائم رہنا، ڈٹ جانا، اس سے پیچھے نہ ہٹنا، اس کو کنٹینیو کرتے جانا، یہ استقامت ہے۔ تو یہی رمضان المبارک کا تقاضا ہے کہ رمضان المبارک آیا ہے، نیکیاں ہم نے بھرپور کی ہیں، تو ہم اب اس کو رمضان المبارک کے بعد بھی کنٹینیو رکھیں۔ سبحان اللہ۔